یعنی سورۃ الاعراف مکمل جو ہے اس کے قریباً 24 رکوع ہیں جو انشاءاللہ العزیز آج ہم نماز تراویح کے اندر اس کی سماعت کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آج کا یہ سبق شروع کریں، سورۃ الانعام جو اس سے پہلے ختم ہوئی ہے اس کے بالکل آخر میں ایک اہم ترین توجہ دلائی گئی ہے ابھی امیر محترم جو ہمارے محمد ارشد صاحب کے، اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو جائے آج کل کے حالات کے تناظر میں، کہ سب سے آخری آیت مبارکہ ہے سورۃ الانعام میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں، یعنی تمہیں زمین کا جو ہے وہ تمہیں نائب بنایا ہے، تمہیں زمین کے اندر اللہ نے خلافت عطا کی ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے مالی اعتبار سے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے اندر تمہیں اللہ آزمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ حساب کتاب کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو بدقسمتی سے آج جو ہمارے دنیا کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے نا، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو ہے نا اس سے آگے نکلنے کے لیے، تو وہ دنیاوی کی یعنی تناظر میں ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات انسان کو طرح طرح کے مسئلے جو ہے نا وہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا کی جو مصیبتیں گڑھ رکھی ہیں کہ بندہ جو سوچتا ہے کہ وہ کیسے آگے نکل گیا، اس کو یہ کیسے مل گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آزمائش کے لیے دیا ہے، اور صاف سی بات ہے، ایک اصولی بات ہے کہ جس کے پاس اگر زیادہ ہے تو اس کی آزمائش بھی بڑی، جس کے پاس اگر کم ہے تو اس کی آزمائش بھی اسی لحاظ سے، اسی کے دیے ہوئے مال اور جو اس کی صلاحیت اس اعتبار سے۔ لہذا انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگرچہ انسان کے دل میں بہتات کی جو نا ہرس ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال ہو، زیادہ سے زیادہ کچھ حاصل ہو جائے، لیکن اگر وہ زیادہ حاصل ہو جائے تو اس کا بھی اتنا ہی جواب بھی دینا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کسی کو جس بھی دائرے میں رکھا ہے، جس بھی حیثیت میں رکھا ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حیثیت کو قبول کرنا چاہیے، اسی کے اندر راضی اور خوش رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، تو ہم یقیناً پھر بہت بڑی فتنے سے، آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جیسے ایک دوسرے مقام پر آیا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو وہ اسی لیے کہ اگر انسان اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مال حاصل کر لوں گا، تو ظاہری بات ہے اس نے اپنی مقصد زندگی کو کھو دیا ہے، اب وہ نقصان والا سودا اور گھاٹے والا سودا اس نے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ نے ہمیں جس بھی مقام پر، جس مرتبے پر، جس حیثیت میں رکھا ہے، ہم اسی کے اندر شکر و صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا رول ادا کریں۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال ابھی ہم پچھلی آیات میں سن کر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا، دنیا کا یہ جو نظام اللہ نے چلایا نا، اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ دنیا اصل میں دھوکہ ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ یہ کھیل تماشا ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے اور یہ کھیل تماشا ہے۔ اس کی ایک بہت پیاری مثال جو مفسرین نے، محققین نے دی، خاص طور پہ لطف الرحمان خان صاحب جو ہیں، میں ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا قرآن آڈیٹوریم میں، پھر اس کے بعد رحمۃ اللہ بٹر صاحب بھی اسی بات کو سمجھایا کرتے تھے، اللہ پاک دونوں کو غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم ٹی وی میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، تو اب ڈرامے میں ہوتا کیا ہے کہ جی ایک بندہ بادشاہ بنا ہوا ہے، ایک انسپیکٹر بنا ہوا ہے، کوئی چپڑاسی بنا ہوا ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا بنا ہوا ہے، کوئی ٹیچر بنا ہوا ہے، کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ان میں سے نہ بادشاہ ہے، نہ چپڑاسی ہے، نہ پولیس والا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی حقیقی زندگی میں جو رول اللہ نے دیے ہیں نا وہ بالکل اس سے مختلف ہو، کہ جو وہاں پر پولیس والا ہو نا، وہ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ڈرائیور ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ڈرامہ ہے نا، ڈرامے کے آخر میں جب وہ ساری سیریز جو ہے نا وہ کاسٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد میں جانچا جاتا ہے کہ سب سے اچھا رول کس نے پلے کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہاں پر بکاری بننے کا رول دیا ہو، اور اس نے وہ اس کے اندر جو ہے نا ایک حقیقی جان ڈال دی ہو۔ اپنے رول کے حساب سے تو بکاری کوئی بھی بننا نہیں چاہے گا،
لیکن اس نے بکاری کا روپ اس انداز سے نبھایا ہے کہ ڈرامے دیکھنے والے کو لگا واقعی یہ بکاری ہے۔ اسی طرح کوئی اور رول بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ میں معذرت کے ساتھ ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں کہ ان فلموں ڈراموں میں جو رول ملتے ہیں نا، اگر وہ صحیح طور پر ادا نہ ہونا تو وہ بالکل فلاپ ہو جاتا کام، کہ جی اس کے اندر جو ہے نا وہ حقیقی تصویر کشی نہیں ہوئی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ کچھ ہمارا ہے کہ اصل میں ہمیں جو بندہ اس وقت دنیا میں کسی نہ کسی رول کے اندر اللہ نے ڈالا وہ کردار ادا کر، کسی کو اللہ نے والد بنا دیا تو کسی کو بیٹا بنا دیا، بیٹی بنا دیا، کسی کو استاد بنا دیا تو کسی کو شاگرد بنا دیا۔ ہر ایک بندہ جس وقت کسی رول میں ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی وہ جو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ یعنی امتحان کے اندر ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس کو جو بھی جس بھی کام کے لیے اس کو زندگی میں اس کا حصہ دے دیا نا، اللہ کے ہاں پہنچ کر وہ سرخرو تب ہے کہ اس نے وہ کردار صحیح نبھایا جیسے کہ نبھانے کا حق تھا۔ اسی طرح کی ایک ملتی جلتی حدیث ہے، کل قیامت کے روز کسی سے اللہ پاک یہ فرمائے گا کہ میں تیرے پاس گیا تھا، میں بھوکا تھا، ننگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یا میری مدد نہیں کی۔ تو وہ بندہ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک آپ تو حکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو نہ بھوک پیاس لگتی ہے نہ کوئی اور کسی ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ میں نے وہ جو بندہ تیرے پاس بھیجا تھا وہ میرا بندہ تھا، جس کو میں نے اس حال میں رکھا تھا، وہ تیرے در پر آیا تھا، تیرے گھر پر دستک دی تھی، تجھ سے کچھ سوال کیا تھا، تو اس وقت میں نے تیری حیثیت یہ رکھی تھی کہ تو اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی کوئی نہ سنی۔ اگر تو اس کی مدد کرتا تو آج تو میرے پاس اس کا اجر پاتا۔ تو گویا کہ یہ جو کردار دیے ہیں نا اللہ پاک نے، جس بھی حیثیت میں جس بھی کردار میں اللہ نے ہمیں لگا دیا ہے نا، اپنے اپنے کردار کو پہچان کر اس کو بہترین سے بہترین طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا کہ لوگوں پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا ہے، یعنی قرآن مجید، اور اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے نہ چلو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، بلکہ اس میں بخاری شریف کے اندر ایک سب سے آخری باب باندھا گیا ہے، یوم توزن الاعمال، وہ دن قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن وزن کیے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا۔ تو اس میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، نیکی کے ہیں یا خدا نخواستہ برائی کے ہیں، ان کو شکلیں عطا کر دے گا، جسم عطا کر دے گا، باقاعدہ ان کی شکلیں ظاہر ہو جائیں گی اور وہ باقاعدہ ترازو کے اندر تولے جائیں گے۔ یعنی اس وقت اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی حاصل ہوگی لیکن وہ نظر تو نہیں آ رہی، کوئی خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے برائی کما لی لیکن نظر نہیں آ رہا، اس وقت انسان کے سارے اعمال باقاعدہ ان کو اجسام اللہ پاک عطا کر دے گا۔ جیسے ہم چیزیں تولتے ہیں نا، چینی کو، آٹے کو یا کسی اور کھانے پینے کی اشیاء کو، اس طرح اللہ تعالیٰ باقاعدہ نیکیوں کو اور برائیوں کو ان کی شکلیں عطا کر دیں، ان کے اجسام اللہ عطا کر دیں گے اور وہ واضح انسان کے سامنے تولے جائیں گے۔ اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے وزن بھاری ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ نجات پانے والے ہیں، اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے، جن کے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، تو وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود کو خسارے میں خود ڈالا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد پھر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور کہا یہ اللہ کے سامنے کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ شیطان نے کہا۔ چنانچہ اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جناب سے پھٹکار دیا، نکال دیا۔ اچھا وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو اب اس نے کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں، ان کے راستے میں آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو ضرور جہنم میں ڈال دوں، جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں کو۔ یہاں آدم علیہ السلام علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح سے ان سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن پھر وہ گڑ گڑا کر جب انہوں نے معافی مانگی ہے رب تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کر دیا، اور کہا گیا انسان کو اور تمام انسانوں کو کہا گیا کہ کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ شیطان یہ کام کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے باز نہیں رہتا، حتیٰ کہ ہمیں حکم ہے کہ جب تم قرآن پاک بھی پڑھنے لگو
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود کے شر سے۔ وہ ہمارا جو ازلی ابدی دشمن ہے نا، بعض قدم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، شیطان کے بارے میں تو یہ الفاظ بھی کم ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نہ دھو کے پڑ گیا، یعنی وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں رہتا، نہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس کا منت ترلا کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو کوئی دعوت دے سکتے ہیں، نہ ہی وہ ہماری کوئی بات سننے والا ہے۔ اس نے اپنا کام کیے جانا ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ کسی طرح اس بندے کو پٹڑی سے اتار، اس سے کوئی بھی ایسا غلط کام سرزد کروا دوں، کوئی حرکت کروا دوں، نماز ضائع کروا دوں، روزہ ضائع کروا دوں، اس سے کوئی اور اچھا نیکی کا کام جو ہے نا وہ خراب کرا۔ یہ قرآن بھی پڑھنے لگا ہے نا تو ہدایت نہ پانے پائے، لیکن جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ادا کر لیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں آ جائے۔ اب شیطان تو کیا، شیطان کا باپ بھی گویا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے سرتابی کی تو وہ بہشت میں داخل نہ ہو سکے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ یہ عربی کا ایک بہت یعنی قیمتی محاورہ ہے، اور ضرب المثال کے طور پر کہ گویا سوئی کے نکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتے، تو ایسے ہی وہ بندے بھی کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان سے منہ موڑا۔ اور ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ یہاں پھر جنتیوں اور دوزخیوں کی باہم گفتگو کا ذکر ہے، اور اہل اعراف کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخلے کے خواہاں ہوں گے۔ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی تو ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بیچ میں واقعہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھ لو، ایک طرف جو اللہ کا عذاب ہے، دوسری طرف اللہ کی مہربانی ہے، فضل ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف کے پھر 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات ہیں کہ ان کی قوم نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور باقی سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں قوم عاد اور ان کی تباہی کا ذکر ہے کہ 10ویں رکوع میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے، جن کے پاس معجزانہ طور پر اونٹنی آئی تھی اور وہ اونٹنی بھیج دی گئی انہیں کے اپنے مطالبے پر۔ پھر صالح علیہ السلام کے روکنے کے باوجود قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، ان کی پونچھیں کاٹ ڈالیں، تو پھر ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر اس کے آگے قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے فطرت کے اصول کو مسخ کر دیا، بجائے عورتوں سے شہوت پوری کرنے کے وہ مردوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے۔ اس جرم میں جب عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان کی نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ساتھ ملیا میٹ کر دیا۔ پھر اس کے آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ اور ڈاکے نہ ڈالا کرو۔ اس پر قوم کے لوگ تکبر میں آ گئے اور شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔ پھر کیا تھا کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے آگے پھر اللہ نے فرمایا 9ویں سپارے میں، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم نے تم کو سنائے اور ان کے پیغمبر ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان نہ لائے، تو ایسے کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو پھر فرعون نے معجزے کا تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے ایک عصا اپنی لاٹھی کے ذریعے اور ید بیضا ایک چمکدار ہاتھ بڑا روشن وہ معجزے بھی دکھائے۔ سرداروں کے مشورے سے فرعون نے پھر ماہر جادوگروں کو بلا لیا کہ جناب ان کا مقابلہ کریے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو۔ جادوگروں کو ناکامی ہوئی اور ان سب نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے۔ فرعون نے ان کو سخت سزا سے ڈرایا مگر وہ ثابت قدم رہے۔ اب فرعون نے اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس ظلم کے نتیجے میں فرعونیوں پر کئی طرح کے مصائب بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں مگر انہوں نے عبرت نہ پکڑی۔ طرح طرح کی مصیبتوں میں اللہ نے ان کو پکڑا، لیکن انہوں نے ہر بار جو ہے نا وہ وقتی طور پہ جو ہے نا توبہ کر کے وقتی طور پہ گزارش کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں اس سے ذرا ٹال دے
پھر ہم جو ہے نا آپ کی بات مان لیں گے، لیکن انہوں نے مانی نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرعونیوں کے ساتھ پانی میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل سارے کے سارے پانی سے بحفاظت بچ گئے، بچا لیے گئے، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، قوم نے بھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا، جس کی وجہ سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالے دیتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم دائم رہا تو چلو آپ کا شوق بھی پورا کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صرف ایک تجلی ایک پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس عمل کو انڈائریکٹلی دیکھ رہے تھے، تو ان کی اپنی ذات پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے زیور کو ڈھال بنا کر ایک بچڑا بنا لیا، زیور کو جو ہے نا وہ پگھلایا اور ایک بچڑا بنا لیا جس سے آواز نکلتی تھی۔ یہ وہی واقعہ جو اس سے پہلے ہم وہ سامری جو جادوگر تھا اس نے یہ کام کیا، انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر نادم ہوئے اور استغفار کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کی حالت کو دیکھ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی خوب کلاس کی، بڑے ناراض ہوئے، یہاں تک کہ ان کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ بھائی نے عذر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر بھائی کے لیے بھی اپنے لیے معافی کی درخواست کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، وہاں زلزلہ آیا تو سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اس کے آگے رکوع میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ کہہ دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا، پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول امی پر ایمان لاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے اور من و سلوہ اتارا، مگر قوم ظلم و زیادتی اور نافرمانی کا ارتکاب کرتی رہی اور عذاب کا شکار ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس قوم کا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان، اس لیے کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ جس کے سر پر اللہ نے تاج رکھا تھا نا، وہ یہی امت تھی۔ اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، لازماً میری امت پر وہ حالات واقع ہو کر رہیں گے، وہ سارے حالات آئیں گے، وہ سارے ادوار آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے تھے، ایسے جیسے جوتی جوتی کے ساتھ مشابہ ہوتے۔ اور آج بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عملی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے۔ 21ویں رکوع میں اصحاب سبت کا ذکر ہے، ہفتے والے دنوں کے جو لوگ تھے کہ جن کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اس حکم کو توڑا تو نتیجتاً وہ بندر بنا دیے، اور ہم نے ایک موقع پر ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا، وہ سمجھے کہ ابھی ہمارے اوپر گرا، ہم نے کہا کہ تورات کو مضبوط پکڑو اور جو اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم بچتے رہو۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے اقرار لیا، یعنی اس وقت ہم لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بھی ارواح نے اس عہد کے اندر شامل ہو کے گواہی دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے شہادت دی، سب نے ایک زبان کہا کہ ہاں ضرور، بے شک تو ہی تمہارا رب ہے۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی۔ اب یہ ہے تو بہت مشکل بات ہے، لیکن اگر ہمیں سے ہر بندہ اپنے روحانی وجود کو کہیں محسوس کرے، اپنے رب کو محسوس کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وعدے کا بھی کہیں انسان کو یاد آ جائے، یا کم از کم جتنی اللہ نے عقل شعور دیا ہے تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو کرے۔ یہاں پھر ایک عبادت گزار جو ہے بلعام بن باعورہ ایک شخص ہے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت علم عطا کیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا کہ سبق مل رہا ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی عبادت کر پا رہا ہے تو اللہ کا فضل شامل حال ہے کہ وہ عبادت کر پاتا ہے، وہ نیکی کر پاتا ہے، وگرنہ ہماری اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے اس سلسلے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، جن کے دل ہیں لیکن ان دل سے وہ سمجھنے کا کام نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں یا کسی چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل اللہ پاک نے فرمایا چارپائیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے۔ اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں،
بس اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کوئی کجی نکالتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، وہ اس کی سزا پائیں گے۔ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں پڑے رہیں، بھٹکتے رہیں، بہکتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی؟ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے و نقصان کا خود سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو پھر بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی التجا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ صحیح سالم کوئی بچہ انہیں عطا کر دیتا ہے تو اس بچے میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے؟ یہ انسان کی یعنی ایک ہمارے معاشرے کی بھی ایک اس میں تصویر کشی ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بیچ میں خام خواہ ایسے ہی کوئی نام لیا جاتا ہے کہ فلاں نے دے دیا، فلاں نے کر دیا، حالانکہ وہ جن کا نام لے رہے تھے ان کو بھی تو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا اس طرح کی کسی بھی نعمت میں دینے کا اصل اختیار، کل اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو اختیار کیجئے، درگزر سے کام لیجئے، نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو گویا یہ ہے وہ قرآن کا حکم کہ جب بھی قرآن کی آواز ہمارے کان میں پڑ جائے تو اس کو خاموشی سے سننا ہمارے لیے فرض ہو۔ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، دیکھنا کہیں غافل نہ ہو جانا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا کر دیا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر انتہائی غنیمت کا موقع ہے۔ ہم اس رمضان مبارک کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں، قرآن مجید کے ساتھ حقیقی طور پر تعلق استوار کریں اور شعوری کوشش کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی تک بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی سستی غفلت ہو رہی ہے تو اس میں اللہ سے مدد مانگیں اور کوئی نہ کوئی شیڈول طے کر لیں اپنے لیے، اور باقاعدہ طور پر قرآن مجید کو خاص طور پر ٹائم دیں۔ سورۃ الاعراف کے خلاصے کے طور پر کچھ باتیں یہ ہیں کہ اس میں تذکیر بھی ایام اللہ کی حسین ترین مثال موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کے واقعات، قوموں کے واقعات، پہلے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ ترتیب سے اس کے اندر دیے گئے۔ ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ چنانچہ جس طرح سورۃ الانعام کے عین وسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے جلیل القدر انبیاء کا ذکر تھا، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے وسط میں آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 137 تک ان 6 اولو العزم رسولوں کا ذکر ہے جن کی قوموں پر ان کو جھٹلانے اور ان کی دعوت کو رد کر دینے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور پھر انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یعنی پوری قوم کا ہی اللہ نے صفحہ ہستی سے ہی ان کو میڈیا میٹ کر دیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ واضح رہے کہ ان 6 رسولوں کے حالات اور ان کی قوموں کے انجام کا ذکر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں وارد ہوا، جیسے سورہ یونس میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورۃ المومنون میں ہے، سورۃ العنکبوت میں ہے، سورۃ الشعراء وغیرہ میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عرب اور اس کے اطراف و جوانب کی تاریخ کے واقعات ہیں جن کا ذکر عرب کی روایات میں بکثرت موجود تھا۔ چنانچہ اہل عرب بالخصوص قریش مکہ کو بار بار ان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے قوم نوح علیہ السلام عرب کے شمال مشرق میں آباد تھی، قوم ہود علیہ السلام یعنی عاد کا مسکن عرب کا جنوب مشرقی گوشہ تھا، اور بقیہ چاروں اقوام یعنی سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور قوم فرعون کے مسکن عرب کے شمال مغربی گوشے میں تھے۔ اور ان میں سے 3 تو وہ ہیں جن کی تباہ شدہ بستیاں اس تجارتی شاہراہ پر واقع تھیں جو حجاز سے شام تک جاتے ہوئے راستے میں آتی، یعنی جنوب سے شمال کی جانب پہلے مساکن سمود، پھر مساکن قوم شعیب اور پھر قوم لوط السلام کی بستیاں جن کے کھنڈروں پر سے اہل عرب اپنے تجارتی سفر کے دوران گزرا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، یعنی دیکھیں نا، بندہ جس جگہ سے گزرتا ہے تو وہ وہاں پر کی جو تباہی کے حالات ہیں وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ کسی وقت یہاں پر فلاں قوم آباد تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہو۔ تو جو اپنی آنکھوں سے اس چیزوں کو دیکھ لے تو پھر اس کے لیے تو گویا سبق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی وجہ سے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قرآن پاک میں ذکر کیا اور ان میں سبق ہے۔
ان رسولوں کی دعوت کے ضمن میں الفاظ کے بار بار اعادے سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ان سب کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، یعنی جو بھی نبی اور پیغمبر آیا نا جس قوم میں، اس نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا اس کے سوا نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی معبود ہے۔ گویا انسان کی ہدایت کا اصل اصول توحید ہے، اور تمام گمراہیوں اور ضلالتوں کی جڑ شرک ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرات نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کے عہد تک ابھی انسانی تمدن کی بالکل ابتدائی مراحل میں سے تھے، چنانچہ ضلالت و گمراہی کی جو جڑ نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے۔ اس شجر خبیثہ کے دوسرے ثمرات بھی تھے، لیکن پھر جیسے جیسے تمدن نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں تو اس ام الخبائث کے ثمرات اور اس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں ان کا ظہور شروع ہو گیا۔ یعنی شروع میں ابھی لوگوں کے اندر جب خرابی آئی تھی نا، تو وہ بنیادی طور پر ابتدائی مراحل میں تھی، کرتے کرتے اس کے اندر اور چیزیں شامل ہوتی گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ اپنی عقل اور شعور کے بالکل بلوغ تک پہنچ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری رسول بھیجے اور سب سے آخری کتاب بھیجی، اور پہلے والے لوگوں کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اب یہ نبی ہیں اور ان کی اوپر نازل کی ہوئی کتاب، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ گویا عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات کو، انجیل کو، وقت کے اور نبی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو، ان سے پہلے اور پیغمبروں کو بھیجا۔ جس اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا اسی اللہ نے تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جس اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل کی تھی اسی اللہ نے اب یہ کتاب نازل کر دی ہے۔ تو اگر تم اللہ کی بات ہی کو مان رہے ہو تو پھر اب یہ تمہارے لیے راستہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے جیسے ذکر کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن انہوں نے صرف ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو مانا نہیں، تو اپنے لیے خود انہوں نے بدبختی کا راستہ چنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی، مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، پیدائشی طور پر آنکھ کھلی، تو وہ ایک تو یہ کہ کوئی بھی بچہ اللہ پاک دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو مسلمان ہی کر کے بھیجتا ہے، آگے خدا نہ خواستہ اس کے ماں باپ یہودی، عیسائی، نصرانی یا کوئی اور ہے، اسی طرح وہ پھر بچہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اندازہ کریں گے ہم میں سے اگر خدا نہ خواستہ کسی اور ماحول میں پیدا کیا ہوتا تو پتہ نہیں ساری زندگی کلمہ بھی نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس مولا نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے اور ہم پہ اتنا فضل کیا ہے، اور ہمارے لیے وہ چیز جس کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ پسند کی ہے۔ تو گویا اب ہم اس جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا اس کی قدر کریں اور اس میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے کے لیے، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ کو ناراض کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے اور اس ایمان میں بڑھوتری نصیب فرمائے۔